نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس شمائل ترمذی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن یاد رہے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے احوال کا معلوم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خود کتاب کا تھوڑا بہت تعارف ہونا بھی کتاب سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے کچھ احوال اور کچھ حالات زندگی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے بڑے ائمہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 205 ہجری کو ترمذ مقام میں ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ کو ترمذی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی طرف نسبت کر کے امام ترمذی۔ آپ کا نام محمد ہے، کنیت ابو عیسیٰ ہے، ابو عیسیٰ محمد آپ کا پورا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں علم کا دور تھا، علم کا شوق تھا، حدیث پاک کی طرف لوگوں کی توجہ بہت زیادہ تھی، علم حدیث کا دورہ تھا۔ آپ نے بھی آنکھ کھولتے ہی، شعور کی آنکھ کھولتے ہی اس علم کی طرف توجہ فرمائی اور وقت کے جید علماء کرام محدثین عظام سے فیض حاصل کیا ہے۔ آپ کے چوٹی کے اساتذہ کرام میں حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام ابو داود رحمہم اللہ جیسے عظیم الشان لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ نے جب علم حدیث خوب حاصل کر لیا تو پھر اسے خوب پھیلایا بھی، مدرس بن کر، معلم بن کر، مبلغ بن کر، مصنف بن کر حضور کی احادیث مبارکہ کو امت تک من و عن پہنچایا بھی۔ آپ میں زہد و تقویٰ بھی خوب تھا، آخری عمر میں رویا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تقوی کی برکت سے آپ اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی نظر ہی چلی گئی تھی۔ 279 ہجری، ایک کم 80، 279 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں قرآن مجید کے بعد علم کا ماخذ جن مبارک کتابوں کو شمار کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہیں صحاح ستہ، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترمذی شریف حضرت امام ترمذی کی کتاب بھی شامل ہے۔ اسی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب بھی عام مارکیٹ میں ملتی ہے جسے شمائل ترمذی کہا جاتا ہے۔ اب شمائل ترمذی ہی ہم چونکہ شروع کر رہے ہیں تو شمائل ترمذی کا مختصر سا تعارف بھی جاننا ضروری ہے۔ شمائل شمال کی جمع ہے، شمال کہتے ہیں عادت کو، خصلت کو، کردار کو، عادات کو، صفات کو۔ شمائل ترمذی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کردار اور وہ اخلاقیات اور وہ چیزیں جو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں، جمع کرنے والے یہ ہیں، اس لیے شمائل ترمذی کہتے ہیں، ورنہ ان کے اخلاق ذکر نہیں۔ اخلاق، صفات، خصائل وہ تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہیں، لیکن ان کے جامع چونکہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ اس مبارک کتاب میں 400 احادیث حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، جو میرے حضرت کے ظاہری حلیے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور حضور کے باطنی اخلاقیات سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، سونا جاگنا کیسا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا، دیکھنے کا انداز کیا تھا، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، ہاتھ مبارک کیسے تھے، پاؤں مبارک کیسے تھے، آپ کے جسم کے جو مبارک اعضاء ہیں ان کا یہاں تعارف ہے۔ ایک مسلمان جب اس کتاب کو صحیح سمجھ کر پڑھ لیتا ہے
تو اس کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حلیہ مبارکہ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی ہمت کر کے اپنی زندگی ان اخلاقیات کے مطابق بنا لے، ان پر عمل شروع کر لے، تو ایک عظیم انسان بن کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا